अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे वाकई पर्दा डाला जाता है, लेकिन आजकल के ज़माने में जब मीडिया इतना वाइब्रेंट हो, लोगों में ये शऊर आ चुका हो कि वो असल हकायक तक पहुंचना चाहते हैं। हफ्ते जुमे रात के दिन हम अपने उस जो टॉपिक होता है उसको मौजूए बहस रखते हैं, जो कि पूरे हफ्ते जिस पर महवर हो सबका फोकस ऑफ डिस्कशन रहा हो। एंड इंडीड द मोटरवे इंसिडेंट, इसको कोई नहीं भूल सकता, ना भूलना चाहिए। और जितनी हम बात इस किस्म की केसेस के ऊपर करेंगे जहां इज्तिमाई ज़्यादती के केसेस हों, उतना ही ये प्रेशर बिल्ड अपॉन होगा हुकूमत वक्त पर कि न सिर्फ वो कानून साजी जिसका जिक्र कर रहे हैं, खैर कानून साजी कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उस सज़ा तक पहुँचने के लिए जो सारे अहम जुज़ होने चाहिए हैं वहाँ तक, यानी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट तक पहुँचने के लिए वो तमाम चीज़ों को सही करें, यानी वो सिस्टम्स इन प्लेस हों। पंजाब के हवाले से वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमेशा ये मौजू रहा है कि यहाँ पर आईजीज़ तब्दील किए जाते हैं, और ये मौजूदा आईजी जब लाए गए उसके मेरे ख्याल से अगले रोज़ ही हमने ये देखा कि ये वाक़या हुआ, अंदोनाक वाक़या, जिसके बाद पूरी पुलिस के ऊपर ये प्रेशर आया, पंजाब हुकूमत पर प्रेशर आया, और अब पंजाब हुकूमत का हर शख्स ये कहता नज़र आता है कि दिस केस इज़ 100% सॉल्व्ड। बस एक वो जो मुल्जिम है, जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, आबिद अली नाम का, इसको हमने पकड़ना है, जो कि चंद घंटों में, चंद दिनों में हम पकड़ लेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। लेकिन मामला यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तमाम सिविल सोसाइटी वाले हों, हमारी पब्लिक हो, हमारे मीडिया हो, हमारे जी शऊर सियासतदान हो, सबका ये मानना है कि सज़ा की संगीनी से कुछ नहीं होगा। सज़ाओं को यकीनी बनाना सबसे अहम बात है। लेकिन यहाँ पर अचंभे की बात यह है कि जिस पुलिस ने इस तफ्तीश को करना है, जिस पुलिस ने वो ट्रांसपेरेंट मैनर से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने हैं, जिसने प्रोसिक्यूट करना है, उस पूरे निज़ाम पे हमने खामोशी इख्तियार की हुई है। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह भी कहा कि हम नया कानून बना रहे हैं। आप यकीनन नया कानून बनाएं, लेकिन वही बात है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट के लिए सवाल उठते हैं। पंजाब हुकूमत इस वक्त अपनी जाहिर है परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहती है। बारहा ये कहते हैं कि ये एक टेस्ट केस है, लेकिन अगर हम क्राइम की शरह पर नज़र डालें तो पंजाब में भी 2 साल में क्राइम में इजाफा हुआ, इस्लामाबाद में भी क्राइम में इजाफा हुआ। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब पीर के रोज़ तलब भी किया है शहजाद अकबर साहब को भी, और बढ़ते हुए जो जराइम है इस्लामाबाद में उसका भी जिक्र हो रहा है। तो क्या ये जैसे आज भी हमने देखा कि एक सेक्रेटेरिएट जो कि सदन पंजाब सूबे के हवाले से जिसका आज इफ्तिताह हुआ, गुज़िश्ता रोज़ भी एक इफ्तिताह हुआ एक और अब बुज़दार साहब आपको बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, वो बात भी कर रहे हैं मीडिया से, वो अपनी परफॉर्मेंस भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं और नज़र हटाई जा रही है उस असली इशू से? और वो असल इशू क्या है कि आपने क्राइम्स को रोकना है। खुद प्राइम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि पंजाब में हम आईजी इसलिए तब्दील किया, जो लास्ट आईजी थे शोएब दस्तगीर साहब, क्योंकि जब आपको ये पता चले कि निचले लेवल पर पुलिस वाले लैंड माफिया के साथ इन्वॉल्व हों तो आपको ये करना पड़ेगा। मौजूदा सीसीपीओ को उन्होंने सपोर्ट भी किया है। आज इसी हवाले से हम जरा तज्जिया करवाएंगे। हमारे तीनों तज्जिया निगार मोहतरम मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मोना आलम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से, सईद इलाही साहब और सलमान आबिद ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जो सवाल उठाऊंगी अपने तीनों मेहमानों से, स्टार्टिंग फ्रॉम यू मोना, डू यू थिंक, क्योंकि वज़ीर आज़म बारहा जिक्र कर चुके हैं इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कि जब इंस्टीट्यूशन के सरबराह को बार बार तब्दील किया जाए तो वो तसलसल नहीं रहता, ना पॉलिसियों का ना कोई लीडरशिप होती है। क्या बार बार आईजीज़ की तब्दीली क्राइम को एक तरह से फ़रोग़ ही दे रही है, या उसके काबू ना होने की दरमियान जो हायल हैं रुकावटें, उसका सबब बन रही है? थैंक यू नादिया, आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इब्तिदाइया था। आपने उसमें तकरीबन जो मेजर चीदा मसाइल हैं उनकी निशानदेही तो कर दी है। मुझे लगता है जो भी फैसला करें वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आईजीज़ की तब्दीलियों से, उनके तबादलों से परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, जराइम में कमी वाक़ई हो रही है, अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी वाक़ई हो रही है, तो ये यकीनन इसको कोई भी नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है। हर कोई इसकी तारीफ ही करेगा, बल्कि जो भी इसके लिए प्री रिक्विजिट है या कोई भी इसके लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो करना हमारी तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से ज़रूरी है, आईजी बदलना से फॉर एन इंस्टेंस, तो उसको ज़ाहिर है उसको सेकंड ही करेंगे कि जी अच्छा किया, बदल दिया, ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ या पब्लिक सेफ्टी के लिए इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन बात ये है कि जब इसका ताल्लुक रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, जब इसका ताल्लुक नताइज पर मबनी ना हो,
तो मुझे लगता है यकीनन ये चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव होती है। Right. और फिर उसके बाद जो चीज़ें हम लोग इस वक्त देखते भी हैं कि जो जो तबादले हैं, एक उनकी स्पीड भी मैटर करती है ना, कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी से तबादले कर रहे हैं या पोस्टिंग्स कर रहे हैं, या कितनी तेजी से जो पुलिस का सरबराह है उसको चेंज किया जा रहा है। अगर तेजी है, अगर तसलसल नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। वजीर आजम इमरान खान भी कह चुके हैं खुद ये बात कि जब किसी चीज का तसलसल हो, किसी चीज को काम करने दिया जाए, वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में भी ये बात कहते हैं कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू परफॉर्म। तो यही बात मुझे लगता है कि पुलिस के डिपार्टमेंट पे, यही बात आईजीज के हवाले से भी लागू होती है। अच्छा, इसमें एक जो डिस्क्रिमिनेटरी मैटर है, मुझे लगता है उसके ऊपर भी बात हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिंध के हवाले से हमने हमेशा देखा है कि जब भी आईजी तब्दील होता है तो उसको हम लोग हमेशा एक सियासी रंग देते हैं, उसको एक सियासी कलर देते हैं। फिर आईजी के भी बयानात आते हैं, कलीम इमाम साहब के टाइम पर क्या क्या हुआ, कोर्ट्स के भी बल्कि इसमें सुओ मोटो हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन इस किस्म की फैसिलिटी, देखें बात सिंपल सी है, अगर ये एक प्रोविजन है या अगर एक सहूलत है कि सूबे पंजाब को एक्सटेंड हुई भी है, तो ये सूबे सिंध में भी उसी तरह से एक्सटेंशन होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लिमिटेशन सिंध में है तो ये लिमिटेशन पंजाब में भी होनी चाहिए। आई मीन द यार्डस्टिक शुड बी द सेम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नापने का एक ही पैमाना होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर अब तब्दीली से कोई बेहतरी आ रही है तो जाहिर है कि फिर कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हाँ, कितनी तेजी से तब्दीली की जाती है उससे यकीनन इदारे पर और बड़ा असर होता है, क्योंकि जो कोई भी शख्स नया आएगा वो एक नया विजन लेकर आता है, वो नई चीज़ लेकर आता है। लेकिन इस सब में जो चीज़ माइनस हो रही है सलमान आबिद साहब, जिस पुलिस रिफॉर्म का जिक्र मौजूदा हुकूमत ने किया, उस पुलिस रिफॉर्म का जिक्र आज भी मोटरवे ज्यादती केस के बाद खुद वजीर आजम ने तक नहीं किया है। क्या वजह है? क्या वो भी नहीं चाहते कि पुलिस रिफॉर्म हो? क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि पुलिस जो है वो बड़ी सियासी सियासी असर रसूख के नीचे चल रही है। क्या समझते हैं आप, कहाँ फुकदान है? क्या खुद वजीर आजम भी अब पुलिस तब्दील नहीं कर सक रहे, वो रिफॉर्म्स नहीं ला सक रहे? वो पुलिस की मरूने मिन्नत है। कोई भी हुकूमत हो वो पुलिस की मदद से अपनी हुकूमत चलाती है। यही वजह है कि पुलिस को हमने सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया। MPAs, MNAs, मिनिस्टर ने इनको अपनी मनपसंद अफराद की तकरीरियाँ की और ख़ास तौर पे वहाँ अपने मुकामी अफराद को जो उनके ज़्यादा बाअसर थे, जो उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते थे, उनको यहाँ पे लगाया। अच्छा, ये निज़ाम सब जगह पे बिगड़ा, लेकिन दो सूबों में इसकी बदतरीन शक्लें हमें देखने को मिलती हैं, पंजाब और सिंध के अंदर। इसलिए हुक्मरान जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपना उसी पुरानी रविश के ऊपर कायम अपने आप को रखते हैं, अगरचे वो अपोजिशन में बड़े बड़े दावे करते हैं। इमरान खान साहब ने एक अच्छा तजर्बा किया, जब उनको इक़्तिदार मिला तो पंजाब में उन्होंने मोहम्मद अली उनको दुरानी साहब को वहां पे लेके आए, नासिर दुरानी साहब को, और उनके साथ फिर मोहम्मद ताहिर को आईजी लगाया। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। लेकिन बहुत जल्द जो है PTI के लोगों ने इमरान खान को समझाया कि पंजाब में हमारी हुकूमत चंद वोटों की बुनियाद के ऊपर है और यहाँ अगर हमने पुलिस का इस्तेमाल ना किया तो हमारी हुकूमत नहीं चलेगी। चौधरी बरादरान ने भी इनको ये समझाया। वहीं से वो कंप्रोमाइज शुरू होते होते आज यहाँ पर पहुंच गए हैं कि आप छठा IG लगा रहे हैं, लेकिन हर बार IG वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि आप जो है जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं पुलिस के निज़ाम के अंदर वो करना नहीं चाहते। उसमें सियासी मुदाखलत भी है, उसमें मेरिट की पॉलिसी भी है, और उसके अंदर जो पुलिस के अपने अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने का मसला भी है। तो मुझे तो कोई दो आरा नहीं है कि PTI की हुकूमत ने भी उसी माजी की रविश को बरकरार रखा है जो हमारे यहाँ पंजाब में और सिंध में पुलिस के निज़ाम में खास तौर पे नजर आती है। और यही वजह है कि आज जब भी हम पुलिस के निज़ाम के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए कि बुनियादी कुंजी जाके जुड़ती है कि जी हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, उसकी जो तफ्तीश का निज़ाम है, वो बुनियादी खराबी पैदा करता है। और इसमें खास तौर पे जो ताकतवर तबकात हैं वो इसके अंदर अपनी मनूवरिंग करके पुलिस को कानून की हुक्मरानी की बजाय अपने जाती मफादात के लिए,
اپنے جماعتی مفادات کے لیے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے جب استعمال کریں گے تو پھر اس پولیس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ان کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پولیس کا بھی حق بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے تحت پھر وہ اپنا نظام چلاتی ہے، پھر وہ قانون کو، آئین کو بھول کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جب نظام چلائے گی تو انہی خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر سعید الہی دیکھیں، اگر ہم اس کیس کو ابھی اگر ایک پریٹیکسٹ بنا رہے ہیں، جو موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس ہوا، جو اندرونی کہانی ملاقات میں آئی جس میں جب عمران خان صاحب ایک روزہ دورے پر لاہور گئے اور راوی اتھارٹی کا انہوں نے سنگ بنیاد بھی رکھا، جب وہ میٹنگ ہوئی وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، اس میں سی سی پی او بھی تھے، آئی جی بھی تھے، وہ اندرونی کہانی سامنے آئی کہ آئی جی نے سی سی پی او کو سپورٹ کرنا ہے، مطلب یہ سی سی پی او کہیں آسمان سے اترے ہیں، ہی سو اپرائٹر دین اینی ادر پولیس مین کہ ان کا ہونا لازم ہے، جبکہ جس قسم کے ان کے بیان آئے اور جس قسم کی معذرت کے ساتھ ان کی کنڈکٹ نظر آتی ہے، جسٹ ٹو ایون وین ہی اسپیکس ان پبلک ڈز ناٹ سوٹ ہز پوزیشن۔ سو یہاں پر بھی اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ سڈنلی خود ہی آ کر لوگ گرفتاریاں بھی دے رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں بڑے مزے سے، لیکن کس کے کہنے پر یہ ساری لوٹ مار ہوا کرتی تھی؟ یہ لوٹ ان کا کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے، اور ڈکیتی کے جب وارداتیں ہوتی ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بڑی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے فار آل دا ویلتھ کلیکٹڈ، چاہے آپ کسی بھی صورت میں آپ وہ کریں، وہ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ سرپرستی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس پورے معاملے میں سرپرستوں کے نہ پیچھے کوئی جا رہا ہے، نہ وہ فوکس ہے، نہ ذکر ہے۔ دیکھیں، آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس میں تبادلوں کی بات ہوئی ہے، تو پنجاب میں گزشتہ 2 سال میں جہاں 5 تبادلے آئی جی، چیف سیکرٹری، ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک مثال ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس مخصوص حالات کی اور ایک خاص واقعے کی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جی سی سی پی او کی بات مانی جائے گی، تو یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ گزشتہ 20-25 سال میں متعدد بار میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ حکومت کی مرضی سے سیاسی دباؤ پر آئی جی کی خواہشات کے برعکس لگتے رہے ہیں اور وہ کام بھی کرتے رہے ہیں، اور بہت جونیئر آفیسرز کو سینئر عہدوں پر بھی تعینات کیا گیا، جس کے بارے میں عدالتوں نے متعدد بار وہ تبادلے منسوخ بھی کیے، احکامات بھی جاری کیے، اسٹرکچر بھی پاس کیے۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ میں نے گزارش کی ہے کہ اس کی 100 مثالیں موجود ہیں پچھلے 25-30 سال میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو پہلے آئی جی صاحب تھے ان کے زمانے میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، یا 10 مہینے میں ان کو انقلاب برپا کر دیا تھا، یا کوئی جرائم میں کمی ہوئی تھی؟ دیکھیں، یہ صرف چہرے بدلتے ہیں، کیونکہ آئی جی لیول پہ جو لوگ لگتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً 1 سال یا 7-8 مہینے رہ گئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو لوگ کمپرومائز کر کے وہاں لگتے ہیں، جھوٹے وعدے کر کے، امیدیں دلا کر اور سیاسی روابط کو بنیاد بنا کر وہ عہدے حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بلند بانگ دعوے کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ جو موجودہ آپ نے بات کی ہے کہ سی سی پی او صاحب کے خلاف بہت سی باتیں ہوئیں، تو اگر آپ دیکھیں گی تو ہمارے 90% آفیسر جو ہیں پولیس کے، ان کے اصل چہرے یہی ہیں، اور ان کا کردار مختلف انکوائریز میں، مختلف واقعات میں، سانحات میں اور عدالتی کمیشنز کے نتیجے میں سامنے آتا رہا ہے۔ لیکن بہت کم پولیس آفیسرز کو سزا ہوئی ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ نئے پولیس آرڈر کو 3 بار بدلا گیا ہے، اور اب تک وہ کولونیل پولیس آرڈر ہی ہے، یعنی کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی احتساب کا طریقہ موجود نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ چھٹ کر یا رہا ہو کر یا بری ہو کر یا سفارش سے دوبارہ اسی عہدے پر آتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہوئے اس ملک میں۔ بالکل صحیح۔ کرکٹ کی ٹیم پہ حملہ ہوا، سری لنکن ٹیم کے اوپر، اور جیسے مال ٹاؤن واقعات آپ کہتے ہیں، جی بالکل، اور اس کے علاوہ ابھی یہ ساہیوال واقعہ ہوا، اب یہ واقعہ ہوا، تو یہ سارے وہ واقعات ہیں جن میں تمام وہ افسر جن پہ الزامات لگے وہ دوبارہ اپنے عہدوں پر متمکن ہو چکے ہیں۔ اور تیسری بات میں ایک اور بتاتا چلوں کہ موجودہ دور میں جتنی سیاسی تبادلے کیے گئے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس پہ پورا ڈیٹا موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مختلف اضلاع میں ڈی پی او، آر پی او، سی پی او جو لگے ہیں وہ بری شہرت کے حامل لوگ ہیں، اچھی شہرت کے حامل لوگوں کو سائڈ ٹریک کیا گیا ہے، اور یہ صرف اس حکومت میں نہیں
اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے Okay. لیکن اس حکومت نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اچھا. اور جیسے آپ نے ابھی آپ نے پہلے خود ہی کہا اس حکومت نے ریکارڈ قائم کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ یہ ہوتا رہا، یعنی سیاسی مداخلت اور اپ رائٹ آفیسرز یا میرٹ کے اوپر تو کوئی تبادلے اور تقرریاں نہیں ہو رہی. تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ جرائم میں ان 2 سالوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے یا اب ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ جرائم رپورٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں، جرائم میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو واقعہ موٹر وے والا ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سندھ میں، پشاور میں، کوئٹہ میں ان واقعات کا ایک تسلسل آج تو ایک جاری ہے. مظفر گڑھ میں بھی ہوا ہے. جی ہاں، تو ان کو واقعات کی رپورٹنگ نہیں ہوتی. اب جب ایک واقعہ آیا تو اس کو دیکھا دیکھی تمام میڈیا اسی کے پیچھے لگ گیا. جرائم میں اضافہ ہوا ہے، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پنجاب میں اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کے معاشی حالات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، اچھا. جس سے لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے. تو بہت غریب لوگ جو ہیں وہ جرائم پر آمادہ ہیں، اسٹریٹ کرائم. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے کیا بیان دیے ہیں. تو وہ یعنی ایک ان کا استاد جو ہے وہ میکینک ہے، مستری ہے، اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس سے پلاننگ کر کے ڈکیتیاں کرتے ہیں. نہیں، جو معاشی اس کے حوالے سے ڈاکٹر سعید الہی صاحب، میں یہاں پہ قطع کلامی کروں گی کیونکہ ایک بریک کا بھی وقت ہے. اس کے حوالے سے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کل رات کو یہ اس پوری خبر جو ہے وہ بریک بھی کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ عابد علی جو ملزم ہے وہ کوئی ایک آئسولیشن میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس کا تعلق، اس کے پورے خاندان کا تعلق، انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیے، وہ لینڈ مافیا سے ہے، اور ان کی ایک پولیٹیکل خاندان جو ہے، اور بڑا تگڑا پولیٹیکل خاندان ہے جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشی حالات کی وجہ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے تانے بانے اوپر تک ملتے ہیں. سیاسی لوگ ان کی باقاعدہ سرپرستی کرتے ہیں. تو پھر میں ایک بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آؤں گی، یہ سب چیزیں کہ اگر اتنی سیاسی تقرریاں ہو رہی ہیں پنجاب بھر میں اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وی ول کیپ پرائم منسٹرز لیٹسٹ انٹرویو ان کانٹیکسٹ آف واٹ ہی سیڈ وائی ہی از چینجنگ دی آئی جیز اینڈ آسک مونا عالم کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دور حکومت کے بعد یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کتنے آئی جیز تبدیل کیے، بلکہ وہ عثمان بزدار اور عمران خان صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنے سارے جرائم ہوئے کیسے. سو ڈز ہی ناٹ ریئلائز واٹ از ہیپننگ، یا نظریہ ضرورت کے تحت جیسے سلمان عابد صاحب کہتے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں یا سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ پولیس کی ہی مرہون منت چلتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک، کم بیک اینڈ ڈسکس دس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ پولیس ریفارمز اس وقت کتنے ناگزیر ہیں، کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پولیس ریفارمز نہیں کرا رہی ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ مونا عالم آپ زیادہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. اسلام آباد میں آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ان تمام جگہوں پر جہاں کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہاں پر کھلے عام بندوق کے زور پہ مگنگ بھی ہو رہی ہے، ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں. سو کیا اس حد تک اب پولیس میں سیاسی مداخلت ہے؟ اور آپ اگری کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے کہ اس حکومت نے ریکارڈ قائم کر لیا ہے کہ سیاسی بنیاد پر یا سفارشوں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں پولیس والے؟ اچھا، ایز فار ایز اسلام آباد از کنسرنڈ، یہ واقعات خیر کراچی میں ہم نے جیسے دیکھے ہیں کہ ایسے ہوتے تھے جیسے مطلب ایوری سیکنڈ پرسن نا ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی واقعے کا شکار ہو چکا ہے، اور کوئی اس کو کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ اس پہ حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا. کاش کراچی اتنا پریویلیجڈ ہوتا کہ وہاں پر جو واقعات ہو رہے تھے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے جوڈیشری بھی نوٹس لیتے اور سو موٹو ایکشنز لیے جاتے وغیرہ وغیرہ. لیکن چلیں، وہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو شاید ڈسکس کرنا بھی اب بہت ایسی بات ہو گئی ہے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ if anything can be done about that نا. لیکن اب اسلام آباد کی جب ہم بات کر رہے ہیں، یہاں کے جو سب سے ایلیٹسٹ اور جو پوش ترین علاقے ہیں، جہاں پر خود ہم دیکھتے ہیں کہ وزراء بیٹھے ہوتے ہیں شام کے وقت میں، جو ٹاک شوز وغیرہ سے اسمبلی سے فارغ ہو کر جو ان کی بیٹھک لگتی ہے، وہ ان علاقوں میں بھی اب باقاعدہ بندوق کے زور پر چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، ڈکیتی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، مگنگ ہو رہی ہے. کیا نہیں ہو رہا؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی بہت چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جو کچھ ایسے دیگر علاقے ہیں جو کم آمدن علاقے ہیں یا سیکٹرز ہیں، وہاں پر تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اور وہاں پر ان بیچاروں کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے. وہ تو آپ سمجھے چھوڑ ہی دیں، وہ تو کراچی جیسا کیس ہو گیا ہے کہ ان کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی چلیں یہ تو بنے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ ایسے ہی پڑے رہیں. تو وہ اس قسم کا ان کا حساب ہو گیا ہے. وہ بڑے عرصے دراز سے
گھروں کے اندر ڈکیتیاں، باقاعدہ مسلح افراد گھروں میں گھس گھس کے ڈکیتیاں کر رہے ہیں. بہت برا حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب بالآخر ایسے پی ایم شہزاد اکبر کو طلب کیا ہے. واقعی یہ بات پوچھنے والی ہے، غور طلب بھی ہے. اچھا، اور اس کا جو اونس ہے یہ بالکل بات درست ہے. ایون یہ جو واقعہ موٹر وے کا واقعہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اپنی نوعیت کا 1 out of 11 ہے. 11 میں سے ایک واقعہ ہے جو اس گروہ نے پرفارم کیا ہے. 2013 سے یہ چل رہا تھا. بلکہ جو وقار الحسن جو پہلے سسپیکٹ ایک سامنے آ رہا تھا، وہ ایک باقاعدہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کی گارنٹی پر، سیاسی شخصیت نے اسے گارنٹی دی کہ جی تم چلے جاؤ میرے بچے، تم پولیس کے سامنے پیش ہو جاؤ، میں تمہاری گارنٹی لیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں پولیس تمہارا بال بھی باقا نہیں کرے گی. اور یہ اس پرٹیکولر واردات میں ملوث نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ ہر واردات ماشاءاللہ سے کر چکا ہے. وہ بھی اپنے کام میں پورا تھا. پھر اس نے دوسرے اپنے سالے کی نشاندہی کی، پھر اس کے تھرو یہ لوگ شفقت تک پہنچے ہیں جو دوسرا مرکزی کردار ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے لوگ پیٹرنائزڈ ہیں، یہ سارے لوگ پشت پناہی ان کو مسلسل طور پہ حاصل رہی ہے. یہ سسٹم واقعی اس طرح کا ہے کہ یہ اس قسم کے ایلیمنٹس کو انکریج کرتا ہے. پولیس بیچ میں ملوث ہوتی ہے، پولیس کا بیچ میں بہت برا کردار ہوتا ہے. ان سے کٹس لیتے ہیں، ان سے بھتے لیتے ہیں، یہ ہر جگہ چل رہا ہے. ایک اور اس کا بہت بڑا جو ایک فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، جب اس کے اوپر سے میڈیا اٹینشن ہٹ گئی یا اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیشن بن گئی، پھر اس کے بعد آپ بھول جائیں. وہ بالکل وہ حساب ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، وہ بالکل وہ معاملہ ہم بھول جاتے ہیں. کتنے گزشتہ آپ کسی بھی کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کیس اگر کنکلوزیولی اینڈ ہوا ہو تو آپ مجھے بتائیں اور آپ مجھے اس پہ چیلنج کر کے یو کین کاؤنٹر اٹ بیک. کوئی یہاں پر اس کی چیز کی یہاں سنوائی نہیں ہے. اور یہ اونس موجودہ حکومت پہ زیادہ عائد ہوتا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں جب ان کی 2013 سے 18 تک حکومت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں انہوں نے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کام کیا تھا اور وہاں پر پولیس کو بڑا ڈپارٹمنٹلائز بھی کیا تھا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی کیا تھا. یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب وفاق پہ یا وفاقی سطح پہ یہ لوگ ہوں تو اسی قسم کے ریفارمز یہ لوگ ایک لارجر سکیل پہ کریں. یقیناً اس میں پوری چیز میں ان کو صوبوں کی معاونت درکار ہوگی 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. لیکن ہیونگ نون دیٹ ایٹ لیسٹ ایک اوپر سے جو سپروائزری ہو وہ اتنی اسٹرانگ ہو. اور باقی یہ بات بہت بڑا ایک مسنگ لنک ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب پولیس ریفارمز کا کہیں پر تذکرہ نظر نہیں آتا، دور تک اس کی بات بھی کہیں نہیں کی جاتی. تو یہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. اور یہ جو باعث تشویش آپ نے کہا پیپلز پارٹی اس کا الزام سلمان عابد صاحب پرائم منسٹر کے لیے کہتی ہے کہ پرائم منسٹر پولیس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پولیس کی تقرریاں تبادلے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا اور اثر رسوخ والا خاندان ہے جو یہ سارے تبادلے اور تقرریاں کراتا ہے، جس کے تانے بانے اس پورے واقعے سے ملتے ہیں، وہ جو ڈی پی او پاک پتن والا پورا واقعہ ہوا تھا. دیکھیے اب بلاول صاحب تو بادشاہ آدمی ہے، جو چاہے کہہ دیں. اب کیا سندھ کے اندر بھی تبادلے اور ٹرانسفر جو ہیں وہ وہی کر رہی ہیں جن کا ذکر وہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم نے ایک بلیم گیم کھیلنی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانا ہوتا ہے. سندھ کی پولیس کیا کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ریکارڈ موجود ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ چاروں صوبوں میں دونوں صوبوں کی حالت پولیس کے کانٹیکس میں سب سے ورسٹ ہے، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا غصہ ہم پولیس پہ نہ نکالیں، آپ کا عدالتی نظام کے اوپر بھی سوالات ہیں. دیکھیے یہ جو ملزم ہے 2011 سے اس طرح کی وارداتیں کر رہا ہے اور کئی دفعہ یہ ضمانتوں پہ آیا ہے، کئی دفعہ قانون کی مدد سے باہر آیا ہے، اس کی سیاسی سرپرستی کی گئی ہے، اس کی انتظامی سرپرستی کی گئی ہے. آپ کے پورے نظام میں چاہے وہ پولیس کا نظام ہے، چاہے اس کی تفتیش کا نظام ہے، چاہے آپ کا عدالتی نظام ہے، میں بار بار کہتا ہوں آپ کا سیاسی نظام بھی، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کینسر جیسے مرض کا علاج ڈسپرین کی گولی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روایتی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے پورے نظام میں ایک بڑی سرجری درکار ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جس وقت عمران خان صاحب پولیس ریفارم کرنا چاہتے تھے کے پی کے میں، جس وقت انہوں نے کی تو ان کو انٹرنلی وہاں سے کوئی بڑی ریزسٹنس نہیں ملی. پنجاب میں جب کرنا چاہتے تھے تو ان کی پولیٹیکل فورس، خود پی ٹی آئی کی فورس نے ان کو ریزسٹ کیا کہ یہ کام نہیں چلے گا. اسی طریقے سے اگر بلاول بھی کرنا چاہیں سندھ کے اندر تو ان کی پارٹی ان کو ریزسٹ کرے گی کہ جناب یہ کام نہیں ہو سکتا.
क्योंकि सिंध के सारे वडेरे जो है ना वो पुलिस की मदद से अपना सियासी और इंतजामी निजाम चलाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है, नहीं मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा ही है कि इंटरनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते और उन्होंने रेजिस्ट किया और इसलिए इमरान खान साहब पीछे हट गए, तो ये जो बार बार आईजी की तब्दीली है, सीसीपीओ को सपोर्ट करना है, ये किस जरूरत के तहत किया जा रहा है? देखिए उसकी बड़ी बुनियादी वजह है जो नताइज आप उनसे चाहते हैं, आपका ख्याल यह है कि शायद आईजी की तब्दीली से वो नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए किसी एक पुलिस ऑफिसर को आप तब्दील कर दें, उसको इख्तियारात ना दे सही तरीके से, उसको खुद मुख्तारी ना दे। अब इस केस में भी देख लेना, सीसीपीओ की तकरीरी आईजी पंजाब की मर्जी के बगैर हुई थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आईजी पंजाब की तब्दीली मसले का हल नहीं है, पूरे पुलिस निजाम की बेहतरी का एक पैकेज होता है। नहीं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि फिर ये जो तब्दील किया है अभी, क्या काम कराना चाहते हैं ऐसा जो पिछले आईजीज नहीं कर रहे थे? या पिछले नहीं देखें, इनाम गनी साहब को लोग जो लोग जानते हैं, आप देखिए वो उस तरह के पुलिस ऑफिसर नहीं है जिस किस्म की हम ब्लेम गेम कर रहे हैं। वो एक बड़े क्रेडिबल पुलिस ऑफिसर हैं। सवाल सिर्फ ये है कि ये जो अब आपने लैंड माफिया की बात की है, अब यहां तो ये खबरें भी आ रही हैं कि हमारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं वो शाम को प्रॉपर्टी के बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये जो पूरा नेक्सस बन चुका है आपके निजाम में, ये नहीं टूटेगा एक रवायती किस्म की सियासत के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, तो फिर जबकि बिल्कुल सही कहा कि 18वीं तरमीम के तहत ये सूबाई मसला ज़रूर हो चुका है, लेकिन पंजाब वो सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर उनको सूबाई सतह के ऊपर रिफॉर्म्स पुलिस के लिए लाने हों, लॉज में तब्दीली करने हों, तो नथिंग कैन स्टॉप देम। जब फैटिफ के मुश्किल तरीन कवानीन बनाने में अपोजिशन के बकौल इमरान खान साहब के कि हम ब्लैकमेल नहीं हुए, तो क्या अपनी ही पार्टी के हाथों वो ब्लैकमेल होने को तैयार हैं? डॉक्टर सईद इलाही साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन कतई कलामी ना हो इसलिए पहले छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद आकर आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि ये क्या मामला है। वेलकम बैक। डॉक्टर सईद इलाही, सलमान आबिद साहब और मोना आलम साहिबा हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब में बढ़ते हुए जराइम और बार बार आईजीज की तब्दीली और क्यों इमरान खान साहब अब पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र भी नहीं करना चाहते। वो कानून तो बनाना चाहते हैं, एक संगीन कानून, ताकि इबरतनाक सजाएं मिले इस किस्म के रेप केसेस में, लेकिन उससे पहले के जो सारे काम हैं उसके हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर सईद इलाही साहब, फैटिफ के कवानीन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है हम ऑपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं हुए। व्हाट इज स्टॉपिंग इमरान खान साहब के एटलीस्ट पंजाब में, एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तो चले वो रिफॉर्म्स लेकर आ गए, लेकिन इतने बड़े सूबे के अंदर वो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बुजदार साहब से कहकर, वो तो मतलब मेजॉरिटी भी है इनकी, करें पंजाब असेंबली में कानून साजी करें, बदलें सब कुछ, ले आए रिफॉर्म्स। देखें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब डे वन से हर बात पे जो कहते हैं उस पर यू टर्न लेते हैं। ये तो एक मारूफ बात हो चुकी है कि जो वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। और जो आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, ये पुलिस रिफॉर्म्स इस हुकूमत में मुमकिन नहीं है और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते, क्योंकि अब जिस तरह हुकूमत चल रही है, यानी लुढ़क रही है 2-2.5 साल से, इस तरह ये मेरा ख्याल में अगले 2-2.5 साल भी निकालेंगे। और इसमें मैं एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि जब आपने जुर्म के हवाले से बात की है, तो अभी बात की हमारी दूसरी जो स्पीकर थी कि ये तमाम लोग रिकॉर्ड याफ्ता थे और फिर रिहा हो गए जी। अब इस वक्त सूरत ये है कि जब ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो हैं, जो डकैत हैं या रेपिस्ट हैं या जो भी मुलजिम है या मुजरिम है, ये एक तरीक़ाकार के तहत काम कर रहे हैं। जब ये जुर्म करते हैं तो इनको एक सपोर्ट हासिल होती है वकीलों के जत्थे की, एक ग्रुप बना होता है वकीलों का भी जो इनकी पैरवी करता है, और वो कुछ यूनियन के लीडर भी बने होते हैं। दूसरी तरफ राशि जज हैं, तीसरी तरफ सियासी आका हैं। तो ये तमाम जो नेक्सस है बेसिकली, इसमें अवाम बेबस हैं, मजबूर हैं। तो ये जो लोग मिल जाते हैं, जब एक आदमी ने जुर्म किया, जैसे ये जुर्म हुआ है, तो उसमें गवाहों और मुद्दई को इस हद तक परेशान किया जाता है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाती है और वो गवाही देने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए या मुल्क छोड़ देता है या गुंडों से माफी मांग लेता है। तो ये एक पूरा निजाम चल रहा है। अब लाहौर शहर में मैं रहता हूं, जहां पे सूबाई दारुल खिलाफा है, यहाँ पे दर्जनों ऐसे ग्रुप हैं जो सोशल मीडिया पे असले की नुमाइश करते हैं, लोगों को दिन दिहाड़े अगवा करते हैं,
ٹی وی چینلز پہ ان کے واقعات دکھائے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے کے بعد ان کی بیل ہو جاتی ہے. اب وہ بیل کس طرح ہوتی ہے کہ جج کے کمرے میں 20 وکیل پہنچ گئے, مار دھاڑ کی, بیل کر لی, مدعی آیا اس کو ڈرا کے بھگا دیا, گواہ آیا اس کے گھر پہ پتھراؤ کرا دیا, فائرنگ کروا دی. تو یہ پورا ناکام نظام ہے جس کے یہ تمام مہرے ہیں, اور عمران خان صاحب اکیلے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں ان کی جو نیت ہوگی وہ اللہ جانتا ہے, لیکن عملی طور پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے, اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر دنوں میں نہیں تو مہینوں میں نیا نظام نافذ ہو سکتا ہے. بالکل آپ اور صحیح آپ کہہ نے رہے ہیں. ابھی بات کی ہے پولیس افسرز کی, دیکھیں ہوتا کیا ہے, پروسیکیوشن جو ہے نا سب سے اہم چیز ہے. بالکل صحیح. کوٹل کیوں ہو رہا ہے, ملزموں کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ پروسیکیوشن فالٹی ہے, بہت کرپٹڈ ہے. وہ جان کے ایسا کیس بناتے ہیں جس میں ملزم کو سزا نہ ہو. آپ نے ڈکیتی کی بات کی ہے, تو ڈکیتی میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب ڈکیت پکڑا جاتا ہے تو جس کی ڈکیتی ہوتی ہے اسے پولیس کہتی ہے سر آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ کے بچے بیگم گواہی نہیں دے سکتے, آدھی برآمدگی ہو گئی, آپ لے لیں. وہ تو اگر 5 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی ہے تو 2.5 لاکھ دیتے ہیں وہ اصل مالک کو جس کا ڈاکہ پڑا ہے, اور باقی 2.5 لاکھ ڈاکوؤں میں اور پولیس میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ ایک فارمولہ ہے, یعنی پولیس وہاں پہ بجائے سزا دلانے کے پیچ اپ کرواتی ہے, اور ڈکیتی میں, چوریوں میں, کئی واقعات میں 50% دلا کر اس معاملے کو خاموش کر دیا جاتا ہے. 10% کے اوپر بھی خاموش کر دیا جاتا ہے. ہم میں نے نے یہاں آپ پہ کو ایک وہ مثال دی ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے. میرے سامنے تو یہ مثال بھی ہے کہ ڈکیت کے ساتھ آئیو کی شادی ہوئی بھی تھی, جس کیس کا آئیو تھا اس کی شادی ہوئی بھی تھی, وہ مل کر سب کرتے تھے. اور رائٹ اپ, جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اینڈ رائٹ اپ ٹو دی SSP لیول تک, اور وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سمجھیں, آپ کی جان بچ گئی ہے, جانے دیں. اچھا ایک چیز جو میں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, تو یہ جو سنگین سزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے مونا, تو یہ پاپولزم کے لیے کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کہہ سکے دیکھیں ہم نے ریپسٹ کے لیے یہ کہہ دیا کہ سر عام پھانسی ہوگی, کوڑے مارے جائیں گے, یا وٹ ایور کائنڈ آف سیویئر پنشمنٹ دے آر لوکنگ ایٹ. ایک اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا, اور پھر اس کے بعد کوئکلی سلمان عابد صاحب لینڈ مافیا پر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی مونا. اچھا نادیہ, میرا تھوڑا سا اس میں مختلف ضرور اوپینین ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو سرٹنٹی آف پنشمنٹ, تو آپ نے دیکھا ہے, آپ نے خود بہت بخوبی بتایا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیا حال ہے, کیسے ملے ہوئے ہیں, کیسے مل کر ملی بھگت کرتے ہیں, شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, گھر چل رہے ہیں, بیٹے منہ بولی بیٹی, منہ بولی بہن, سارے انہوں نے یہ سارے جرائم پیشہ لوگوں کو بنایا ہوا ہے. یہ تو ایک آپ نے بتا دیا ہے. یہ تو سرٹنٹی آف پنشمنٹ تو پھر بھول ہی جائے نا. اچھا مجھے یہ ایک لانگ ٹیتھنگ پروسیس ہے, اس کی طرف جانے میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج بھی شروع کر دینا تو دس ول ٹیک another 5 years at least. لیکن ان 5 سالوں تک کیا, مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ سیویرٹی آف پنشمنٹ بڑھانی پڑے گی. مجھے اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے. اس کا میں ایک ریزن بڑا سادہ سا عرض کرنا چاہتی ہوں. یہ اس کا ریزن ہے کہ ایک بالکل جس لیول کے یہ لوگ ہوتے ہیں, جہاں سے یہ لوگ اٹھ کے آئے ہوتے ہیں, نہ ان کی کوئی تعلیم ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی پرورش ہوتی ہے, ان کو اپنے گھر والوں کا نہیں پتا ہوتا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ جو ان کے حالات ہوتے ہیں, آپ خود اندازہ لگائیں, وہ جو عابد علی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہے, اور اپنی بیٹی کو پٹک کے فرار ہو گیا, اور بیوی کے ساتھ فرار ہوا ہے. بیوی کی بھی اللہ معاف کرے وہ کس قسم کی عورت ہے کہ وہ اس کے ساتھ فرار ہو گئی ہے. وہ اس کو جوتے نہیں لگاتی کہ تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا کس قسم کا تم نے فیل کیا ہے. تو مجھے یہ بات میرے سمجھنے سے بالکل میں قاصر ہوں کہ یہ جس لیول کے, جس طرح کے, جس بیک گراؤنڈ سے یہ لوگ بڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اتنے یہ منجھے ہوئے کرمنلز اور دہشت گرد بن جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو واقعی سمجھ ہی اس قسم کی چیزیں آئیں گی کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے کیسٹریشن میری ہو جائے گی, مجھے نامرد کر دیا جائے گا, یا اگر میں نے یہ کیا تو سر عام چوک پر مجھے لٹکایا جائے گا. مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ ان کے نا سمجھنے میں ان کا جو پروسیسر ہے وہ ایٹ لیسٹ اس بات کو پروسیس کرے گا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, اگر میں نے سزا ہوگی تو ہوگا نہیں. ہاں وہ ہوگا نہیں. وہ آپ کو صحیح کہہ رہے ہو, آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے, آپ کے کورٹس میں لٹکے رہتے ہیں کیسز, صدیاں گزر جاتی ہیں. لیکن شاید یہ سن کر آپ سمجھتے ہیں, ختم ہو, آپ سمجھتی ہیں کہ سن کر, یہ جان کر ان کو ڈر محسوس ہو سکتا ہے, اور شاید وہ کسی صورت جو ہے وہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. میری اس سے بالکل مختلف رائے ہے, لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو another day انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ضرور ڈیبیٹ کروں گی میں آپ کے ساتھ. لیکن میں آتی ہوں ذرا لینڈ مافیا کی طرف. سلمان عابد صاحب, لاسٹ اسٹیٹمنٹ فرام یو. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے انہوں نے نئے IG بھی لگائے ہیں,
ظاہر ہے, اور CCPO کو بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک سونپی ہے. تو کون سی لینڈ مافیا کے خلاف ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ لینڈ مافیا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کی سرپرستی ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کی ہوتی ہے. کیا صرف اپوزیشن ریلیٹڈ لینڈ مافیا کے خلاف ہوگا کیونکہ ان کے تحفظات یہی ہیں؟ دیکھیں, اگر یہ سارا اپوزیشن ریلیٹڈ لینڈ مافیا کے خلاف ہوگا نا آپریشن, تو یہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گا اور اپنی اہمیت کھو دے گا. دیکھیے پنجاب میں خاص طور پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں ایک بڑا مضبوط قسم کا لینڈ مافیا آ گیا ہے, اور یہ اکیلا نہیں ہے. اس کے اندر بڑے بڑے, جیسے ابھی ڈاکٹر سعید الہی کہہ رہے تھے, طاقتور نیکسس اس کے اندر جڑ گئے ہیں. اب ان کے خلاف اگر آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے اور کریک ڈاؤن کرنا ہے, بڑا آپریشن کرنا ہے, تو پھر آپ کو ایک بڑی پولیٹیکل ول چاہیے. اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں اور ملکی اتحادی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں باقی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے, اور صرف سیاستدان نہیں ہے, اس میں انتظامی افسران ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس اس کے اندر شامل ہیں, پولیس افسران شامل ہیں, ریٹائرڈ ججز شامل ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو CCPO لاہور لگایا گیا ہے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سے 3 ماہ دیں, میں آپ کو لاہور میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کر کے دکھاؤں گا. اب وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پہلا سوال. اور اگر ہوتا ہے تو وہ کتنا پولیٹیسائز ہوتا ہے اور کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, یہ پھر 2-3 سوالات نکل کے آئیں گے. لیکن یہ ضروری ہے پاک پنجاب میں کہ اس طرح کے جو لینڈ گریبرز ہیں, جنہوں نے باقاعدہ یہاں پر زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, اور بڑی بڑی عورتوں, جب بیوہ عورتیں ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کیسے ہم نجات لیں گے؟ اگر اتنی ریزسٹنس اس ایکچوئل ٹرانسپیرنٹ مینر آف کریکنگ ڈاؤن لینڈ مافیا برداشت کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی پنجاب کی جو حکومت ہے وہ برداشت کرنے کو تیار ہے, تو دین آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پھر پولیس ریفارمز کے لیے بھی یہ ریزسٹنس وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. صرف بات وہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ول کی بھی ہے. میرے تینوں مہمان یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے صرف ہم سزاؤں کو سخت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان سزاؤں کی سرٹینٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کرائم کو کم کرنے کے لیے پولیس کے ریفارمز انتہائی ضروری ہیں. یہ وعدہ بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا, اور آج اس پر بات کیوں نہیں کرتے, یہ سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے. اگر ان کی جو نیو ٹیم ہے وہ پنجاب کے اندر کرائم ریٹ کو کم کر دیتی ہے تو نتھنگ لائک اٹ, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ریزلٹس چاہیے ہیں. اور اگر نہیں کر پاتی اور پھر ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا, تو کچھ سول سرچنگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی کرنی ہوگی کہ ہر چیز کا الزام آپ اپوزیشن پر نہیں لگا سکتے. آپ کو پاور ملی ہے, اقتدار میں ہے, حکومت وقت ہیں, ساری مشینری آپ کے پاس ہے, جب آپ کرنا چاہیں گے تو کر کے دکھا سکتے ہیں. موٹر وے انسیڈنٹ میں بھی بہت سارے ایسے تفتیش کے دوران بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک مسنگ ہیں. گو کہ پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ 100% ہم نے سالو کر لیا ہے. سالو تو جب ہی ہوگا جب کورٹ آف لا کے اندر کراس ایگزامینیشن میں جو شواہد چاہیے ہیں, جو چیزیں درکار ہیں, جو چلان پیش ہوگا, وہاں سے اصل کام شروع ہوگا کہ واقعی آپ سزائیں دلوا سکیں گے یا نہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. اللہ حافظ.